سائیکالوجی بتاتے ہیں، نفسیات انسان کی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے، کوئی مشکل آ جائے تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ جو ہے ان سے چھین لیے گئے، وفات ہو گئی، بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی، جب شیب ابی طالب میں تھے اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو بات یہ نہیں ہوتی قصور، بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے، دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے۔ کمانڈو کی ٹریننگ سخت ہے، سولجر کی ٹریننگ آسان ہے۔ جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی مشکل میں ڈالنا ہے، اسے کھلے میدان میں چھوڑ دینا کہ چلو مقابلہ کرو، سیکھو۔ تم نے سکھانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے آگے جا کے۔ جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا غم کیا ہوتا ہے، تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے غم کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔ صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض، بیمار نہیں ہوتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض۔ لیکن ہم بالکل الٹ، تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے، اللہ سے شکایت، اللہ سے شکوے شروع اور اللہ سے ناراضگیاں شروع، نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں۔ جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں، یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں۔ یہ ہے سکسیسفل لوگ۔ ہمارا بالکل الٹا حساب ہے، جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں، سب سے پہلے عبادات افیکٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد جو اللہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ۔ ایکٹیو شکوہ کیا ہے؟ منہ سے یہ کہنا کہ بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ ایک پیسو شکوہ ہے۔ پیسو شکوہ چھپا ہوا شکوہ۔ چھپا ہوا شکوہ کیا ہے؟ گناہ کرنا اور سوچنا کہ میں اللہ کو یہ گناہ کر کے نا میں اللہ سے مقابلہ لگا رہا ہوں۔ انسان ایسے کرتا ہے، یہ پیسو شکوہ ہے۔ تو بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ناشکریاں ہوتی ہیں، یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا تو نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ڈپریشن لے کے، پریشانی لے کے، ٹینشن لے کے کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے۔ کسی کے بارے میں بغض رکھ کے بھائی کس کا نقصان ہے؟ کسی کے بارے میں برا خیال کر کے آپ کا نقصان ہے کہ اس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے۔ آپ اپنی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، اس کے بارے میں برا سوچیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بجائے کہ اذیت دینے کے آپ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز ہے، یہ آیت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا یہ اتنا کمزور ہے کہ اس پہ اگر میں پاؤں رکھ دوں تو اس کو روند سکتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے ننھا سا پودا کیسے باہر آ گیا۔ اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے بیج میں سے اس پودے کو نکال کے سخت زمین سے نکال کے ابھارا؟ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم کمزور ہیں، انسان کمزور ہے، اس ننھے پودے کی مانند ہے، لیکن مشکلات سے، سخت زمین سے کون پھاڑ کے نکالے گا انسان کو بھی؟ اللہ۔ یہ مثالوں سوچنا چاہیے۔ اللہ نے مثالیں ایسے ہی نہیں دیں کہ پہچانو مجھے میں کون ہوں۔ اس ننھے سے پودے کو نکال دیا اتنی سخت زمین سے پھاڑ کے، اور یہ زمین کا سینہ چیر کے پھاڑ کے نکل آیا۔ تو میں تمہیں بھی مشکل سے نکالوں گا، تمہیں بھی برے حالات سے میں نکالوں گا بالکل اسی طرح، لیکن میرے اوپر توکل کرو، مجھے پہچانو میں ہوں کون، میرے سے مدد مانگو، لوگوں کے پاس مت جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے۔ بنجر زمین، ڈیڈ ارتھ، مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے۔ تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے مردہ ریلیشن شپس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن مدد مانگنے کی ضرورت، ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ محمد علی نے ہمیں بتایا ہے اس ویڈیو میں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے تمہارے ہر دکھ اور پریشانی کو سننے کے لیے؟ کیا اللہ اتنا کمزور ہے کہ تمہاری کوئی بھی پریشانی دور نہیں کر سکتا؟ اپنی پریشانیاں صرف اللہ تعالیٰ کو سنائیں۔ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک پودا کس طرح زمین پھاڑ کر نکلتا ہے۔ اگر ہم